اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد النبی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ زور و شور سے جاری ہے۔ یہ میلاد النبی ہوتا کیا ہے؟ عید میلاد النبی کہتے کس کو ہیں اور اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ عام طور پر جی آپ دیکھیں جو ٹیلی ویژن پر یا دوسری جگہوں پر یا سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر یا گوگل پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میلاد النبی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ان جلسوں میں تذکرہ کیا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بعض لوگ اس قدر گمراہانہ نظریہ رکھتے ہیں، اس طرح حسد رکھتے ہیں، اس طرح جلن رکھتے ہیں کہ انہیں نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا پاس ہوتا ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کا پاس ہوتا ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا جو بیان کیا جاتا ہے اس کا وہ احترام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کرنے والے جو ہیں یہ بدعتی ہیں۔ بدعت سے مراد ان کی ہوتی ہے یہ سب لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ سب جہنمی ہیں۔ یار مجھے بتاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ بتاؤ، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے والا جہنمی ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے والا گمراہ ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنے والا جہنمی ہو سکتا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے والا جہنمی ہو سکتا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اصل گمراہ یہ لوگ ہیں جو ان سب باتوں کو بہانہ بنا کر جھوٹ اور فریب میں یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر انسان اپنے کان پکڑے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کے اعتراضات کس طرح جاہلانہ ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ایک اعتراض کراچی کے ایک مفتی ہیں جو نہ پڑھے ہیں نہ لکھے ہیں، صرف شادی بیاہ کے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں یا پھر لطیفے سنا کر لوگوں کو راغب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عید کا لفظ ہے، میلاد النبی جو ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور تم نے پڑھی دو چار حدیثیں، تمہیں کہاں سے ثابت ہوگا؟ پھر کہتے ہیں کہ عید تو اسلام میں صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی یہ اس عید کا مقابلہ اس عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے کرتے ہیں۔ ان کو جاہلوں کو یہ پتہ نہیں کہ عید الفطر الگ چیز ہے، عید الاضحیٰ الگ چیز ہے، اور بھی بہت سی عیدیں اسلام میں ہیں۔ عید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عید کے معنی صرف خوشی کے ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا۔ ابھی ہم اس کو ثبوت کے ساتھ آپ کو جو ہے نا پروف کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کراچی کے مفتی کی بکواس سن لیں۔ 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہمارے والوں نے ایک تو غلط دن گڑھا، پھر اس کو کون سا دن بنا لیا؟ عید کا دن، جبکہ حدیث میں ہمیں کتنی عیدیں ملتی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی اس عید کی نفی کرے، بھائی یوم ولادت عید کا دن نہیں ہے۔ صحیح حدیث نظر نہیں آئی۔ ارے تم نے پڑھی ہو تو صحیح حدیث نظر آئے نا۔ اگر آپ پڑھیں تو صحیح حدیث 12 ربیع الاول میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، موجود ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت عام الفیل میں پیر کے روز
12वें दिन 12 रबीउल अव्वल को हुई। ये वो हदीस है जिसकी सनद बिल्कुल सही है, और इसके पहले रावी जो हैं खुद इमाम अबू बकर अबी शैबा हैं, जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, और जिन्हें मुहद्दिसीन ने सक्का हाफिज कहा है। और ये दोनों साहबा किराम हजरत जाबिर, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बसनद सही साबित है यह हदीस, जिसमें उन्होंने फरमाया काला व इज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामुल फील यौम इला सैनैना सानी अशरैना शहर रबीउल अव्वल। ये हदीस मौजूद है अबी शैबा में, अबू बकर बिन अबी शैबा ने जिसको रिवायत किया है। तो ये कैसे कहते हैं कि सही हदीस से साबित नहीं है? अगर इनको थोड़ा सा शौक हो तो ये बता सकते हैं हम कि रबीउल अव्वल यौम विलादत का दिन है। तमाम मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन सब लोगों ने इसको 12 रबीउल अव्वल को यौम विलादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया है। सीरत इब्न कसीर जल्द 1 सफ़ा 199 खोल कर देखिए। फिर आप सीरत इब्न हिशाम जल्द 1 सफ़ा 193 खोल कर देखिए। फिर आप अलबदाया व नहाया जल्द 2 सफ़ा 260 में देखिए। फिर आप अल मुस्तदरक जल्द 2 सफ़ा 603 में देखिए। अल मुहब्बुल माशरा जल्द 1 सफ़ा 132 पर देख लीजिए। इसी तरह आप सीरत हलबिया जल्द 1 सफ़ा 57 पे देखिए। आप देख सकते हैं मासब सन्ना जल्द 1 सफ़ा 98 पर। इसी तरह बेशुमार मुहक्किकीन ने मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल है। और तारीख इब्न खल्दून जल्द 2 सफ़ा 710 में, दलाइलुन नबुव्वत जल्द 1 सफ़ा 74 पर भी यही लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। इतने सबूत होते हुए, इतनी किताबें जिसमें ये जिक्र है, तुमने पढ़ी क्या? न मुहद्दिसीन को पढ़ते हो, न मुहक्किकीन को पढ़ते हो, न मुफस्सिरीन को पढ़ते हो। अरे चलो किसी को ना पढ़ो, तुम विलादत का दिन नहीं मनाने के लिए 12 रबीउल अव्वल को कहते हो विलादत का दिन नहीं है। अरे कम से कम अपने ही बाबे को देख लो। ये देवबंद के मुफ्ती, जिसको मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहा जाता है, वो कहते हैं अपनी किताब सीरत खातमुल अंबिया में लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन पैदा हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वफ़ात 12 रबीउल अव्वल किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। तो भाई क्यों किसी को बेवकूफ़ बनाते हो? अगर तुम्हें मुताला नहीं है, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हें सही हदीसें पढ़ने का शौक नहीं है, तुम्हें मुहक्किकीन मुहद्दिसीन की किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, तो तुम इतने आलिम बनने की कोशिश क्यों करते हो कि कहीं साबित नहीं है? और तुझे क्या साबित होगा? तू तो खुद साबित नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए यही ज़ेब देता है कि तुम शादी के किस्से कहानियां बयान करो, और क्या नाम है, तुम लतीफ़े सुनाते रहो बस लोगों। तुम्हारा ये काम नहीं है। बाकी रहा ये कि तुम कहते हो कि ईदें सिर्फ 2 हैं, तो ये भी जहालत पर मबनी है मेरे भाई। ईद जो है ना, सिर्फ 2 हैं, वो दोनों ईदें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उसका मुआवजना ईद मिलादुन नबी से नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें जानना होगा कि ईद के मायने क्या होते हैं। पहले ईद के मायने तो बता दो कि ईद के मायने क्या हैं। तो जब ये देखोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि ईद के माना क्या होते हैं। ईद के माना सिर्फ खुशी के हैं। ईद के माने सिर्फ और सिर्फ खुशी मनाने के होते हैं, और कोई ईद नहीं, कोई और। लुगत की किताबों में मुहद्दिसीन ने क्या लिखा है कि ईद किसको कहते हैं, तो आपकी समझ में ये आ सकता है। अल-मुफ़रदात सफ़ा 353 में इमाम राग़िब अस्फ़हानी लिखते हैं
کہ عید کا لفظ ہر اس دن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں کوئی خوشی ہو۔ تفسیر مظہری جلد 3 صفحہ 205 پر قاضی ثناء اللہ مظہری لکھتے ہیں کہ غم کے بعد خوشی ملنے کو عید کہتے ہیں اور خوشی والے دن کو بھی عید کہا جاتا ہے۔ تفسیر روح المانی جلد 4 جز 7 اور صفحہ 61 پر، تفسیر خازن جلد 1 صفحہ 61 پر، اور ملا مرقات شرح مشکات پہ جلد 3 صفحہ 243 میں بھی ملا علی قاری، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عید کا لفظ ہر اس دن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں کوئی خوشی اور مسرت ہو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ محدثین کو بھی نہیں مانتے، محققین کو بھی نہیں مانتے، مفسرین کو بھی نہیں مانتے، تو چلو قرآن کو مان لو، حدیث کو مان لو۔ جب تم قرآن و حدیث کو بھی مان لو گے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کسی دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت جس وقت ملتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اس خوشی کو عید کہا جاتا ہے۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 114 کھول کے دیکھیے، قال عیسی ابن مریم، کیا کہتے ہیں؟ انزل ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید ہو۔ تو جو خوان نازل ہو رہا ہے، اللہ کی نعمت جو مل رہی ہے، وہ ملنے پر اس کے دن کو عید کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور حدیث میں اگر دیکھنا ہو نا تو حدیث دیکھیے، جہاں ترمذی شریف میں دیکھیے، باب ہے تفسیر سورۃ المائدہ میں ہے، کی تفسیر میں ہے، حدیث نمبر 3055 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک یہودی کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ یہ آیت سن کر یہودی کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید بنا دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے دن میں نازل ہوئی ہے، اتری۔ ایک عید جمعے کا دن تھا اور دوسری عید عرفہ کا دن تھا۔ تو بھائی یہ جمعہ بھی عید ہے، اور کئی حدیثوں میں ہے کہ جمعہ عید ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، ان کی تخلیق ہوئی تھی، وہ بشری حالت میں ظاہر ہوئے تھے۔ تو یہ جمعے کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور اس دن کو بھی حدیثوں میں عید کا دن کہا گیا، یوم عرفہ کو بھی عید کا دن کہا گیا۔ اب تم کیا ان عیدوں کا موازنہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے کہو گے؟ اور تم کہتے ہو 2 عیدیں ہیں، یہ باقی عیدیں کہاں گے؟ یہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے؟ کیا قرآن کی آیت کو نہیں مانتے کہ جس دن کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی عید کا دن ہوتا ہے؟ تو بھائی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسے سے جاہل لوگوں کو مفتی اور عالم بنا دیا جاتا ہے، جن کا مطالعہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن دعوے بڑے بڑے ہیں۔